بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ صرف 9.5 منٹ گزارنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی توجہ رکھیں۔ بعون اللہ نبتدی و ایاہ نستکفی وما توفیقنا الا باللہ جل جلالہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی امانت کو آسمان سے نازل کرنے کا پروگرام بنایا تو اسے پہاڑوں پر پیش کیا، آسمان پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، تو سب نے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اللہ ہم میں ایسی سخت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہم اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو کائنات کے خالق و مالک اللہ نے پھر جس طرح کی یہ امانت تھی، اسی طرح کی بہترین مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پروگرام بنایا۔ آدم کی تخلیق پر فرشتوں نے اعتراض کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ابن آدم میں کچھ نیکوکار ہیں، کچھ گناہگار ہیں۔ ان نیکوکاروں میں جو سب سے اعلیٰ، سب سے اچھے، سب سے نیک اور سب سے بہترین جماعت ہے، اس کا نام ہے انبیاء۔ انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے بہترین جو جماعت ہے اس کا نام ہے رسول۔ تو رسولوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بہتر، سب سے اچھا جن کا انتخاب فرمایا، ان کا نام نامی، اسم گرامی، اولو العزم پیغمبر صرف 5 ہیں۔ ان 5 میں سے ایک کا انتخاب فرمایا جس کا نام نامی، اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے محبوب کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 40 بہاریں جب گزر گئی تو اپنی امانت کو آسمان سے نازل کرنے کا پروگرام بنایا جس کا نام ہے قرآن مقدس۔ ذرا غور کیجئے، افلا یتدبرون القرآن، قرآن کے حروف پر، قرآن کے الفاظ پر، قرآن کے پیغام پر، قرآن کے انداز پر، کتنا خوبصورت ہے یہ کلام جس کے اعجاز اور اعزاز اس قدر مضبوط ہیں کہ وہ اتنی اعلیٰ اور عرفہ شان کے مالک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ساری کائنات ان کا چرچا اپنے اپنے انداز میں کرتی ہے، اور واقعی وہ بے مثل اور بے مثال ہیں۔ زمانے کی نگاہوں نے بشر ایسا کہاں دیکھا، ملائکہ کو جن کے ایوان شرف کا پاسباں دیکھا، مخالف سے ہیں دم گفتگو، ارے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، ادب ایسا نظر آیا نہ ایسا کوئی خوش بیاں دیکھا۔ حضرات، میں محبوب پیغمبر کی سیرت کو بیان کروں، شان کو بیان کروں، آپ کی رفعت کو بیان کروں، آپ کی عظمت کو بیان کروں، کہاں سے شروع کروں اور کہاں پر ختم کروں کہ اتنی اعلیٰ شان، اتنی عرفہ شان لے کر آنے والے محمد کریم، اگر میں بالوں کا تذکرہ دیکھتا ہوں تو میرے محبوب کے بال بھی مبارک ہیں، میں پیشانی کو دیکھتا ہوں، نبی رحمت کی پیشانی بھی مبارک ہے، میں ابروؤں کی طرف دیکھتا ہوں، ابرو ہے مبارک ہیں، ان کے نیچے آنکھیں محبوب کی مبارک ہیں، میرے محبوب کے خد و خال مبارک ہیں، محبوب کے رخسار مبارک ہیں، نبی رحمت کے نوز مبارک ہیں، آپ کے لب مبارک ہیں، میرے محبوب پیغمبر کے دندان مبارک ہیں، لسان مبارک ہے، آپ کی داڑھی ٹھوڑی مبارک ہے،
محبوب کے کان مبارک ہیں، کانوں کی لو مبارک ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک ہے، محبوب کے شولڈر کندھے مبارک ہیں، آپ کے بازو مبارک ہیں، کوہنیاں مبارک ہیں، آپ علیہ السلام کی کلائیاں مبارک ہیں، محبوب کے ہاتھ مبارک ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں مبارک ہیں، ان انگلیوں کے پورے مبارک ہیں، محبوب علیہ السلام کی انگلیوں کے ناخن مبارک ہیں، میرے محبوب کا سینہ مبارک ہے، کائنات کے امام کی رانیں مبارک ہیں، محبوب کے گھٹنے مبارک ہیں، پنڈلی مبارک ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک ہیں، میرے محبوب علیہ السلام کے پاؤں میں پہنے جانے والے وہ جوتے مبارک ہیں، کائنات کے امام کا لباس مبارک ہے، نبی رحمت کی کنگھی مبارک ہے، میرے محبوب علیہ السلام کی مانگ مبارک ہے، کائنات کے امام کے حجرے مبارک ہیں، محبوب کی بیویاں مبارک ہیں، ازواج مطہرات مبارک ہیں، محبوب کے اہل بیت مبارک ہیں، اصحاب مبارک ہے، محبوب کی مسجد مبارک ہے، نبی کا چلنا مبارک ہے، بیٹھنا مبارک ہے، اٹھنا مبارک ہے، آنا جانا مبارک ہے، محبوب کے اصحاب مبارک ہے، نبی کا روضہ مبارک ہے، کائنات کے امام اتنی اونچی شان کے مالک ہیں، اللہ کی قسم محبوب کا روضہ ہی مبارک ہے، روضے کے اندر لیٹنے والے بھی مبارک ہیں، کائنات کے امام جب مقام محمود پہ تشریف فرما ہوں گے وہ مقام بھی مبارک ہوگا، حوض کوثر پہ بیٹھیں گے وہ بھی مبارک ہوگا، دائیں ابو بکر ہوں گے وہ بھی مبارک ہوگا، بائیں عمر ہوں گے وہ بھی مبارک ہوگا، جو اتنی شان والا پیغمبر آیا ہے کبھی دیکھا نہیں، کیوں اتنی شان کا مالک ہے، کیوں اتنی رفعت کا مالک ہے، کیوں اتنا اونچا مقام لے کر آیا ہے، اللہ کی قسم میں نے تو فیصلہ کیا ہے، میں نے تو جانچا ہے، پڑتال کی ہے، محبوب کے سینہ اطہر پہ اللہ نے قرآن کو نازل کرنا تھا، قرآن ساری کائنات سے اعلیٰ ہے، اسی لیے تو جس کی طرف بھیجا ہے، معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، آج قرآن میرے سینے میں ہوتا، قرآن میرے لبوں پر ہوتا، قرآن میری زبان پر ہوتا، قرآن میرے دماغ میں ہوتا، قرآن میرے بیڈ کی کتاب ہوتی، قرآن میرے تکیے کے پاس ہوتا، اللہ کی قسم میں دیکھتا تجھے عزت کیوں نہ ملتی، آج عزت سے خالی اس لیے ہے مسلمان کہ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، آج کی اس مجلس میں بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے میرے آخری کلمات کے ساتھ یہ عہد کرو، اللہ کی قسم ہم روزانہ کم از کم ایک رکوع قرآن کا پڑھیں گے، پڑھو گے، محفل قرآن سننے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ انتہائی عجیب وقت ہوتا ہے یہ، جب انسان کی روح سوئی ہوتی ہے اور انسان کا ڈھانچہ جاگ رہا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو ان گھڑیوں میں جن کا ضمیر جاگتا ہے، جن کا دماغ جاگتا ہے، جن کا دل جاگتا ہے، اللہ کی قسم وہ تو عزت والے ہوا کرتے ہیں۔ اپنے رب سے وعدہ کیجئے، اے زمین و آسمان کے خالق و مالک اللہ، اگر ہم میں یہ ہمت نہیں تو ہمیں ہمت دے دے۔ تم تو شکوے کرتے ہو کہ قرآن مشکل ہے، کیسے پڑھیں گے؟ رب قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لوگو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے تو قرآن کو انتہائی آسان ترین کر کے نازل کیا ہے تم میں سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ پڑھنا چاہتے ہو؟ قرآن پڑھنا چاہتے ہو؟ پکی بات ہے، میرے ساتھ وعدہ نہیں کرنا، اپنے رب کے ساتھ وعدہ کرو۔ اور آخری بات سن لیجئے، اس عربی کو پڑھا کرو۔ امریکہ کا ٹکٹ لینے سے پہلے انگلش پڑھنے کے لیے انگلش سکول میں جاتے ہو، لوگوں کے پاس جاتے ہو، مجھے زبان نہیں آتی، ارے تو نے اس زبان کو چھوڑ دیا ہے جس زبان سے تیرا واسطہ پڑے گا۔ قرآن کی زبان عربی، محمد کی زبان عربی، اصحاب کی زبان عربی، اہل بیت کی زبان عربی، صحابہ کے بعد ازواج مطہرات کی زبان عربی۔ مکے سے محبت کرتے ہو، ارے مکے کی زبان عربی۔ مدینے سے پیار کرتے ہو، ارے مدینے کی زبان عربی۔ جب تم قبر میں جاؤ گے تو قبر کے اندر بھی سب سے پہلی زبان عربی، اور قبر کے بعد میدان محشر سج جائے گا تو میدان محشر میں بھی فرشتوں کی زبان عربی۔ اللہ تمہیں جنت
نصیب کرے، اللہ تمہارا بیٹھنا قبول کرے۔ جب جنت میں چلے جاؤ گے تو جنتیوں کی زبان عربی، تمہارا رب کے ساتھ دیدار ہوگا، ملاقات ہوگی، پروگرام ہوں گے، رب ہم کلام ہوگا، محفل ہوگا، مجلس ہوگا، تو رب کی زبان بھی عربی۔ ارے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو تھوڑا سا قرآن پڑھنے کا انداز سیکھیے، اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء اہل حدیث وہاڑی کی ویڈیو ریکارڈنگ اور آڈیو کے لیے سیف آرٹسٹ کے جو ہے چینل کو جو ہے سبسکرائب کیجیے، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔